जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या भारत का कोई राफेल त्यारा गिरा है या नहीं गिरा, इस हवाले से बहुत ज्यादा बहस चल रही थी। अब भारत की आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्कुल वाजे हो गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत का राफेल त्यारा गिराया है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। अब से कुछ देर पहले डीजी ISPR साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले जो खबर मैंने आपसे शेयर करनी है, भारतीय खातून पायलट के हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजी ISPR साहब से खातून सहाफी ने पूछा कि भाई वो खातून पायलट कहां पे हैं, क्या कुछ आप कंफर्म कर सकते हैं, तो उन्होंने डिनाई किया। जी हां जी, पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्स पर्सन डीजी ISPR साहब ने इसकी एक तरह से तरदीद कर दिया। उन्होंने कहा कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। हमारे पास भारत की कोई खातून पायलट या कोई मर्द पायलट इस वक्त पाकिस्तान की कैद में नहीं है। इस तरह की खबरें जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है। आज जो भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नेवी का नुमाइंदा वहां पे मौजूद था, उसमें एयरफोर्स का नुमाइंदा वहां पे मौजूद था, उसमें उनकी अफवाज का नुमाइंदा वहां पे मौजूद था। वहां पे जो एयरफोर्स का नुमाइंदा था उससे पूछा गया, एक सहाफी ने पूछा कि कितने राफेल गिराए गए हैं, क्या कोई आपका राफेल त्यारा गिरा है या नहीं गिरा। उस पर उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, मैं बड़ा खुश हूं कि आपने ये सवाल किया। अब आगे से उन्होंने जवाब क्या दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जवाब उनका ये था कि हम लड़ाई की हालत में हैं, नुकसानात लड़ाई का हिस्सा हैं। क्या हमने अपने अहदाफ हासिल किए? जवाब है हां। नुकसानात पर तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि हम लड़ाई की हालत में हैं। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी नुकसानात का फिलहाल मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि हम लड़ाई की हालत में। तो इससे बिल्कुल वाजे हो गया कि उनका राफेल त्यारा गिरा है, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते और पूरी दुनिया अब इसको रिपोर्ट कर रही है। BBC भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी का राफेल से मुतालिक सवाल इंटरनेशनल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि राफेल त्यारे गिराए गए हैं, क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? इंडियन एयर मार्शल की भारतीय जो सहाफी है उसको उनका जवाब, जहां तक बात नुकसानात की है इस वक्त इस बारे में तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि हम लड़ाई की हालत में हैं। अगर मैंने तबसरा किया तो इससे दुश्मन को फायदा होगा। भाई अगर आपका कोई त्यारा गिरा ही नहीं तो आप तबसरा वो जिसे कहते हैं धड़ल्ले से करें, आप दिल खोल के तबसरा करें, आप पूरी दुनिया को बताएं कि हमारा कोई राफेल नहीं गिरा। मैं आपको पहले से बता रहा था कि इनका राफेल गिरा है, एक से ज्यादा गिरा है। आज की ये जो इनका जवाब आया है इससे तो बिल्कुल वाजे हो चुका है कि इनका राफेल त्यारा एक से ज्यादा जो है राफेल त्यारे गिरे हैं। इसी वजह से वो नुकसानात की बात नहीं करना चाहते। जिस तरह मैंने BBC उर्दू का आपको ये सामने स्क्रीनशॉट दिखाया, इसके अलावा डॉन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर मीडिया आउटलेट्स भी इसको रिपोर्ट कर रही है और अब बिल्कुल ये वाजे हो चुका है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत का राफेल त्यारा या फिर एक से ज्यादा राफेल त्यारे गिराए हैं। अच्छा, आलमी मीडिया पे एक इंटरनेशनल जो दिफाई तज्जियाकार हैं उन्होंने बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रेडिबिलिटी की जंग थी। पाकिस्तान ने जो हथियार इस्तेमाल किए हैं उनसे भारत हैरान जरूर हुआ होगा। J-10C से राफेल को गिराया गया। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और वो कारआमद साबित हुआ। अब ये बरतानवी दिफाई तज्जियाकार ने एक बरतानवी चैनल पे बैठ के ये कहा है, तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं, काफी ज्यादा मसाइल हो रहे हैं भारत के लिए, भारत की आर्मी के लिए। अब राजनाथ सिंह साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान टारगेटेड टेम्पल्स, गुरुद्वारास एंड चर्चेज इन इंडिया। अब ये इंतहाई भोंडा इल्जाम है। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह सकता हूं कि पाकिस्तान आर्मी ने ना वहां पे किसी गुरुद्वारे को हमला किया, किसी गुरुद्वारे पे, ना किसी चर्च पे, ना किसी टेंपल के ऊपर, ना किसी मंदिर के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में मसाजिद को टारगेट किया गया और जान के इसलिए टारगेट किया गया कि आगे से शायद कोई ऐसा जवाब दिया जाएगा। ये भी वो कहते रहे कि जी खुदा न खास्ता गोल्डन टेंपल के ऊपर पाकिस्तान हमला करने की बात कर रहा है, उसमें भी कोई सदाकत नहीं है, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अब वहां से इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं और जान के इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं ताकि ये तासुर दिया जाए कि जैसे ये कोई मजहबी जंग है, कोई दो मजाहिब का मसला है या डिफरेंट मजाहिब को पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। CNN ने भी कहा कि जब भारत ने अटैक्स किए
اس کا جواب پہلے پاکستان نے نہیں دیا، لیکن جب پاکستان نے جواب دیا تو پھر پاکستان نے مسلسل وہاں پہ حملے کیے، ڈیفرنٹ ایئر بیسز پہ اٹیک کیے اور بہت زیادہ میزائل گرائے جو بھارت ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ پاکستانی میزائل حملوں کے بعد بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا، یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ دوسری جانب جنرل بخشی صاحب ہیں، بھارتی میڈیا ہے، وہ ابھی بھی انہوں نے کوئی سیز فائر نہیں کیا۔ بھارتی فوج مان گئی، بھارتی ایئر فورس مان گئی، بھارتی نیوی مان گئی، ان کی حکومت مان گئی، ان کا میڈیا نہیں مان رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جنگ لڑنی ہے اور یہ جنگ ہم جیت کے ہر حالت میں جناب اس کے بغیر ہم نہیں بیٹھ سکتے جب تک یہ جنگ ہم نہیں جیتتے۔ اور جنرل بخشی صاحب جو ہیں وہ بڑے ناراض تھے، میں دیکھ رہا تھا، وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، یہ کیسے ہو گیا، پاکستان نے کیا کر دیا، کیسے ہم نے اس کو برداشت کر لیا، اس کو ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے اور ہر حالت میں ہم اس کا جواب دیں گے، یہ بھوکھا ننگا پاکستان، اس نے کیسے ہمارے طیارے گرا دیے، اس نے کیسے یہ کر دیا۔ تو وہ ان کا وہ کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے، انہوں نے اپنے ذہن کے اندر جو چیزیں بنائی ہوئی تھیں اب اس کو ڈائجسٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اچھا، ڈی جی ایس پی آر صاحب کی بھی آج پریس کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان فوج نے اس جنگ میں اپنی صلاحیتوں میں سے صرف محدود حصہ استعمال کیا، ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے استعمال نہیں کی۔ اچھا، ان کا ایک دفاعی تجزیہ کار ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بھی فرما رہے تھے کہ پاکستان نے وہ تیز سپیڈ والے میزائل استعمال کرنے شروع کر دیے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ آخر میں استعمال کریں گے۔ بھائی آخر میں کیوں استعمال کریں گے؟ کیا وہ کوئی آخر میں کوئی آخری کوئی بہت زبردست فنکشن ہے؟ جناب وہ جب بھی ضرورت ہوگی وہ کریں گے۔ اور اسی حوالے سے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا کہ ابھی تو بہت ساری چیزیں ہم نے استعمال نہیں کی، اگر آئندہ ہماری سرحد کی خلاف ورزی کی گئی تو ہمارا رد عمل اس سے بھی زیادہ اور شدید ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ڈی جی ایس پی آر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہ ہم خاص طور پر پاکستان کی یوتھ کے شکر گزار ہیں، جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ وہاں سے پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں سے پاکستان کی عوام نے جو جواب دیا وہ بالکل ہمارے سامنے ہے۔ ایک چیز تو بالکل جسے آپ کہہ سکتے ہیں کلیئر ہو گئی، جو یہاں پہ حکومتی کچھ دوستوں کا بیانیہ تھا کہ سوشل میڈیا چند لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور وہاں پہ جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے، وہاں پہ ملک دشمنی ہوتی ہے، بھارت یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ایکس کو بند کیا گیا۔ جو ہی جنگ شروع ہوئی اور جو ہی عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہوئی، فوراً سوشل میڈیا کھول دیا گیا، ایکس کو کھول دیا گیا اور پوری قوم نے بھارت کو جواب دیا۔ تو وہ جو بیانیہ تھا کہ ایکس جو ہے وہ ملک دشمنی کی وجہ سے بند ہے، وہ بھارت نواز کچھ قوتیں ایکس کے اوپر ہمارے خلاف بیانیہ چلاتی ہیں اس وجہ سے بند ہے، تو وہ بیانیہ تو اس کا تو وہ جو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں اس کا پروگرام تو وہی ہو گیا۔ تو اب تو بالکل واضح ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی بیانیہ ہوتا ہے وہ قوم کا بیانیہ ہوتا ہے۔ بھارت اگر بیانیہ کنٹرول کر سکتا ہوتا تو وہ ابھی ادھر سوشل میڈیا پہ بھی کنٹرول کر لیتا۔ اور جب یہ سارا تنازع چل رہا تھا اس دوران ہم نے دیکھا کہ وی پی این کے بغیر پاکستان کے اندر ایکس کی سروس بحال ہوئی، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن لوگ اس کو ٹویٹس کر سکتے تھے اور اس کو استعمال کر سکتے تھے بغیر وی پی این کے۔ اچھا، ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کچھ جو 3 چیزیں کہیں اپنی پریس کانفرنس کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر بھارت نے جارحیت کی تو ہم اس کا بیفٹنگ رسپانس دیں گے، مناسب رسپانس دیں گے اور بڑا زبردست رسپانس دیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹائم، پلیس اور میتھڈ ہمارا چوزنگ کا ہوگا اور وہ پھر پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور ڈی جی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ وین وی ول ہٹ دا انڈینز انٹائر ورلڈ ول کم ٹو نو، جب ہم انڈینز پہ حملہ کریں گے پوری دنیا کو پتا چلے گا، اور پھر جب یہاں سے پاکستان کے میزائل چلے اور جب یہاں سے حملہ ہوا پھر پوری دنیا نے نہ صرف دیکھا، پوری دنیا نے اس کو محسوس بھی کیا، پوری دنیا نے اس کے اوپر بات بھی کی، اور پھر وہ پتا چلا کہ کیسے یہاں سے چاہے وہ فتح میزائل ہوں یا دیگر میزائل ہوں اور دیگر حملے ہوں وہ بھرپور طریقے سے یہاں سے ہوئے۔ اور میرے خیال میں شاید بھارت وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس قسم کا رسپانس آئے گا۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس کی جہاں پہ انہوں نے یہ بہت ساری باتیں کی، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے جو ڈرونز ہیں وہ دلی تک گئے تھے۔ جی ہاں جی، دلی تک گئے تھے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ جا سکتے تھے، بہت ساری جگہوں پہ پاکستان کارروائی کر سکتا تھا، اور ایک طرح سے میرے خیال میں بڑا نپا تلا ان کو میسج دیا ہے پاکستان نے اپنی کارروائی کے ذریعے کہ اگر بھارت نے دوبارہ کوئی حرکت ایسی کی تو وہاں پہ بہت ساری کاروائیاں ہو سکتی ہیں۔ اب کیا بھارت آگے کوئی کارروائی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جو ان کے میڈیا کا مجھے موڈ نظر آ رہا ہے، بیچارے بڑے پریشان ہیں، ان کے سابق افسران بڑے پریشان ہیں، ابھی بھی یہ بات جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا 100% ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی ان کی نظریں
جسے وہ POK کہتے ہیں، پاکستان آکوپائڈ کشمیر، اس کے اوپر ہیں۔ اب وہ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میرے خیال میں امید یہی ہے کہ ابھی جتنی ان کو ٹریٹمنٹ ملی ہے اس سے وہ سیکھ جائیں گے۔ اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوگا۔ باقی یہ تو ہم نے بھارت کو جواب دے دیا۔ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ بھی چل رہے ہیں۔ ابھی بھی اس طرح کی خبریں ہیں کہ جہاں پہ ہم بھارت کے خلاف پاکستان زندہ باد ریلی نکالنے کی بات کرتے ہیں، PTI کے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، ان کو ریلی نہیں نکالنے دی جا رہی۔ کچھ لوگ یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، پاکستان زندہ باد ریلی نکالنے پر PTI کے خلاف کریک ڈاؤن۔ فیصل آباد میں پولیس MPA اسماعیل جو سیلا کی رہائش گاہ میں گھس گئی۔ وہاڑی سے سابق MNA طاہر اقبال چودھری گرفتار۔ اسی طرح PTI کے جو MNA ہیں مبین صاحب، جنہوں نے خرم دستگیر صاحب کو ہرایا تھا گجرانوالہ میں، ان کو بھی پولیس نے روکا، وہ بھی فوٹیجز وغیرہ آتی رہی۔ تو وہ بھارت کو تو ہم نے شکست دے دی ہے اور بڑے بھرپور طریقے سے شکست دی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو سیاسی مسائل ہیں وہ ابھی تک اسی طرح چل رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھارت نے ایک طرح سے تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کے رافیل طیارے گرائے ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔